الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ سے پیوستہ بات یہاں یہ چل رہی تھی کہ زبان کے متعلق کچھ عرض کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایسا آلہ عطا فرمایا ہے کہ اس آلے کے ذریعے سے انسانیت جو ہے وہ جہنم کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ زبان اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو دی ہے، اس زبان کا اگر غلط استعمال ہوا تو انسان جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جاتا ہے، اور اگر اس زبان کا صحیح استعمال ہوا تو یہی زبان جو ہے آدمی کو جنت میں لے جانے کا ضامن بنتی ہے۔ اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے زبان کے 20 کے قریب گناہ گنوائے ہیں کہ 20 گناہ ایسے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہماری یہ اصلاحی مجلس اسی لیے ہے، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہ اعضاء ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، دل اور دماغ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ 7 اعضاء اور 8ویں شرمگاہ اور 9واں ہمارا مال، یہ 9 چیزوں کا استعمال اگر ہمارا صحیح ہوا تو پھر ہماری زندگی بنے گی، اور اگر ان 9 اعضاء کا استعمال صحیح نہیں ہوا اور یہ 9 اعضاء اگر جو ہے وہ غلط استعمال میں لائے گئے تو پھر آدمی کی زندگی بنے گی نہیں، بلکہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے ان اعضاء میں جو ہے وہ زبان ہے۔ کافی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی،
لیکن چند دنوں پہلے خیال آیا تھا، اس وقت چند احادیث گزری جس کو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا جو ہے وہ اس وقت کی مناسبت سے جو ہے وہ بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ انہی باتوں کو عرض کیا جائے کہ کائنات کے امام، ہم سب کے افسر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے مجھے اور آپ کو جینے کا طریقہ بتایا ہے اور مجھے اور آپ کو جو ہے آواز پہنچ جاتی ہے، میری آواز پہنچ جاتی ہے، مستورات بھی بیٹھتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی ہماری آواز پہنچ جاتی ہے، زبردستی کسی کو سنانا اس لیے ہم لگاتے نہیں۔ ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ جو لوگوں کو جنت میں لے جائے گی وہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ یوں فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ انسانوں کو دو چیزیں لے جائے گی، ایک تو تقوی اللہ یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اس لیے رب کریم نے دنیا میں بھی فیصلہ اسی طرح کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک سب سے مکرم وہ آدمی ہے، سب سے محبوب ترین وہ آدمی ہے، سب سے جو ہے زیادہ عزت والا وہی ہے جو رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آگے مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کا مقصد بتایا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب آدمی زبان پر اگر کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل وہ ہوگا جو اخلاق والا ہو۔ اخلاق یہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اگر زبان پر آدمی کا قابو نہیں ہے اور زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ حسن خلق مخلوق کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ نہیں کر سکتی۔ مسئلہ ہے بھائی تو بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ۔ مخلوق کے ساتھ وہ اچھا معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ کسی کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو دل توڑنے والی بات کہہ دی، کسی کو ایسی بات کہہ دی جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، تو یہ حسن خلق مخلوق سے اچھا جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی زبان پر کنٹرول کر لے۔ تو یہ زبان کہا کہ ایسی ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی،
یہ زبان لے جائے. کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، جوان لڑکا تھا، اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر ہم نے زبان سے کام کیا، اور وہ یہ کہ اس کو دھارس دلا دی، اس کو دو بول اچھے کہہ دیے، اس کو دو جملے اچھے کہہ دیے، دھارس بن گئی. ایک چھوٹا سا آدمی ہے، اس نے کوئی چھوٹا سا کام شروع کیا، ہم نے دو جملے اچھے کہے اور اس کے کام کی تعریف کی، دھیرے دھیرے وہ کام آگے بڑھاتا چلا گیا. اس لیے کسی کو پوچھا کہ ہم سماج کو، برادری کو اپنی آگے لے جانا چاہتے ہیں تو کوئی عمل بتا دیجیے. تو کہا کہ بہت مختصر عمل ہے، بجائے پیر کھینچنے کے ہاتھ کھینچنا شروع کر دو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ پیر کھینچنے کے ہاتھ کھینچنا شروع کر. لطیفے کی بات ہے، کسی نے خواب میں دیکھا جنت کو اور جہنم کو. تو دیکھا کہ جہنم کے کنارے پر دو فرشتے کھڑے ہوئے اور دوسری طرف جہنم کا ایک طبقہ ہے، وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں. اس کو کہا کہ اس طبقے میں مسلمان ہیں اور اس طبقے میں یہودی ہے. تو یہ سوچنے لگا، کہنے لگا چلو اچھا ہے کہ مسلمان کی، جس طبقے میں مسلمان ہے وہاں کوئی داروغہ نہیں ہے، اور یہاں جہاں یہودیوں کو ڈالا گیا ہے وہاں فرشتے موجود ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ایک آدمی جہنم سے نکل کر اوپر کنارے کے منڈھیر پر آتا ہے اور فرشتہ اس کو مارتا ہے اور اندر گرا دیتا ہے. تو اس نے فرشتے سے کہا کہ اچھا ہے جنت، وہاں تو کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے طبقے میں. تو کہا کہ وہاں کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک اوپر آتا ہے منڈھیر پر تو پیچھے سے دوسرا پیر کھینچتا ہے کہ تو کہاں جاتا ہے، اندر آ. ہمارا حال یہ حسن الخلق. سب سے زیادہ جنت میں اگر آدمی کو کوئی چیز لے جائے گی وہ حسن اخلاق ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا العج مفان والفم والفرج، دو چیزیں جو سب سے زیادہ آدمی کو جہنم میں لے جائے گی، ایک منہ ہے. جنت میں لے جانے والی دو چیزیں تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ سے ڈرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا. اور جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں، ایک فرمایا کہ منہ ہے. اب منہ میں دو چیزیں ہیں، منہ سے ایک تو زبان مراد ہے، ایک تو زبان مراد ہے، اور ایک منہ سے جو ہے وہ حرام کھانا مراد ہے. ارے کھانا آدمی کہاں سے کھاتا ہے؟ منہ سے کھاتا ہے. تو جھوٹ جو ہے وہ سود کھا لیا، حرام کھا لیا، رشوت کھا لی، ٹیبل کے نیچے سے آیا تو دست غیب سمجھا، حرام کھانا کھا لیا، حلال کما کر لایا، محنت اور مزدوری کر کے لایا، خون پسینہ بہا کر لایا، لیکن گھر میں الیکٹریسٹی کے وائر میں چوری کی ہے. اب اس الیکٹریسٹی کی روشنی کے اندر کھانا پکائے، یہ کھانا حرام. اس الیکٹرک سے سگڑی سلگائی اور اسی پر کھانا پکایا، حلال مال لے کر آیا تھا، حلال پیسوں سے پیاز بٹاکے اور سارا سامان، چاول گیہوں سب لے کر آیا تھا، لیکن حرام بجلی کی وجہ سے حلال پیسے کے کھانے کو حرام کر دیا.
کما کر لایا تھا حلال، لیکن اس کو حرام کر دیا، اور ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جان بڑی ریاضت کرتا ہوں، بڑے مجاہدے کرتا ہوں، چلہ کشی کر رہا ہوں، لیکن نورانیت نظر نہیں آتی، روحانیت میں ترقی معلوم نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی فرماتے اماں ایسا معلوم ہوتا ہے میرے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا نہ تیرے پیٹ میں گیا نہ میرے پیٹ میں گیا۔ کہا اماں سوچو بات کوئی ضرور ہے۔ بہت سوچنے کے بعد ماں یوں کہتی ہے بیٹا جس وقت تو حالت حمل میں تھا اور میرے پیٹ میں تھا، اس وقت جو ہے وہ عورتوں کو کھٹی چیزیں کھانے کی رغبت ہوتی، تو پڑوسی کی بیری کی ایک جو ہے وہ اس کی ایک شاخ جو ہے ہمارے پچھواڑے میں جھکی تھی، اس پر بیر لگے تھے، میں نے 2-4 بیر بغیر اجازت کے کھا لیے تھے۔ لاڑی چنے دانے کی ہے، لیا نہیں ہے ابھی اور کھڑے ہو کر کھا رہا، حرام ہے۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ماں سوتی اور یوں کہتی ہیں ایک شاخ جھکی ہوئی تھی، بیٹا مجھے رغبت ہو گئی، میں نے بغیر اجازت اس کو توڑ لیا اور کھا لیا، لیکن وہ بات تو بڑی پرانی ہے، تو حمل کی حالت میں میرے پیٹ میں تھا۔ کہنے لگے جنید بغدادی سید الطائفہ کہنے لگے، اللہ والوں کی جماعت کے سردار کہنے لگے اماں جان کچرا یہی ہے، جا کر معافی مانگو، جا کر معافی مانگو تو کچھ کام ہو سکتا ہے۔ گئی پڑوسن کے پاس، ایسے ایسے دن تھا، ایسے ایسے وقت تھا، اور 2-4 بیر میں نے رغبت تھی تو اٹھا کے کھا لیے تھے، معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ جو ہے ارے پڑوسن کا تو حق ہوتا ہے، اس میں کون سی معافی کی بات ہے، اور وہ ہنس پڑی۔ جنید بغدادی کی ماں نے کہا آج تمہارے ہنسنے کا وقت ہے، ہمارے رونے کا وقت ہے، تم اگر معاف کر دو تو ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا۔ جب معاف کر دیا اور بیٹے جنید بغدادی کو آ کر کہا بیٹا میں معافی مانگ کر آئی، اس نے معاف کر دیا ہے، تو حضرت جنید بغدادی پھر گئے اور جا کر چلہ کشی کرنا شروع کی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ نورانیت کی، انوارات کی اور روحانیت کی ایسی بارش ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے والد میرے شیخ مثال دیتے تھے، ایک آدمی پینسل کو نوکدار بنا رہا ہے، ارے پینسل بلیڈ سے نوکدار بنا رہا ہے، اس کا مقصد ہے پینسل کو نوکدار بنانا، لیکن اچانک وہ بلیڈ چھٹک گیا اور انگلی میں لگ گیا اور انگلی کٹ گئی۔ اس کا ارادہ انگلی کاٹنے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ تو پینسل کو نوکدار بنانے کا تھا۔ جنید بغدادی کی والدہ کا ارادہ حرام کھانے کا نہیں تھا، وہ تو رغبت ہوئی تو جو ہے وہ غلطی سے حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا۔ تو روحانیت اور نورانیت ختم ہو گئی۔ تو ایک تو کائنات کے امام نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی 2 چیزیں، ایک تو منہ ہے
الأج فمن، ایک تو تمہارا منہ ہے، منہ سے دو چیزیں، ایک تو حرام لقمے کا کھا لینا، سود کا کھا لینا، سود کے پیسوں کا کھا لینا۔ اگر کسی کو سود دلوایا ہے اس پر جو ہے وہ گواہ بنے، یا سود کی لین دین میں لکھا پڑھی کی ہے، یہ تمام اسی میں شامل ہے۔ گواہ بننے والا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور سور کی بوٹی اور سود کی روٹی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ذرا ذرا سی بات پر بڑی بڑی لونے پاس کروائی جا رہی، ذرا ذرا سی بات پر۔ خیر، ایک تو منہ کا سے مراد حرام کھانا، اور دوسرا منہ کے اندر زبان ہے۔ تو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا منہ ہے، یا تو حرام کھانے کی وجہ سے، یا کسی کو غلط کچھ کہہ دینے کی وجہ سے۔ زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا، ایسی بات کہہ دی کہ کسی کے دل پر چوٹ لگ گئی۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہنے لگے، او زبان تو ٹھیک ٹھیک ہو جا تو میری زندگی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، بلال حبشی سے ملاقات ہوئی، بلال حبشی بھی موجود تھے۔ اور لوگوں ہم کتنا کہہ کر چلے جاتے ہیں، کس کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ زبان رب کریم نے دی ہے نا، یہ ایسا زبردست ہتھیار ہے، ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، جہاں تک تلوار پہنچتی ہے وہاں تک وہ جو ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن زبان کی تلوار ایسی ہے کہ وہ جو ہے نہ مشرق کا نہ مغرب کا کوئی چیز کا احاطہ اس کو نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی مشرق میں کتنے ہی دور بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہوا آدمی زبان کے ذریعے سے اس کو زخم پہنچا سکتا ہے۔ پھر اور ہاتھ پیر اور دوسرے آلات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حاضرین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، زبان تو غائبین کو نقصان پہنچا دیتی۔ پھر یہ دوسرے اعضاء کا مسئلہ یہ ہے، یہ زندوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہ زبان تو مردوں کو بھی تکلیف پہنچا دیتی ہے۔ کتنے اللہ والے دنیا سے گزر گئے، ان کی قبریں بوسیدہ ہو گئی، لیکن دنیا میں آپ چل پھر کر دیکھو، ایک طبقہ ہے جو اللہ والوں کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ وہ تو ان کی روح تو جنت میں مزے کر رہی ہے، اور یہ جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے جہنم خرید رہا ہے۔ تو ہاتھ ہے، پیر ہے، گولی ہے، کسی کے پاس بندوق کی گولی ہے، جہاں تک کسی کو نشانہ نظر آتا ہے، دیوار کے قریب تک کسی کو وہ گولی چلا سکتا ہے، دیوار کے پیچھے یا کسی کے اوتھے میں وہ اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ زبان وہاں بھی نقصان پہنچا دی۔ خیر، میں تو عرض کر رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر یوں کہہ دیا، یبن ام سودا۔ لفظی ترجمہ ہے اس کا، او کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال بہت ناراض ہوئے، آپ کے دل کو بہت اذیت پہنچی،
آدمی کہتا ہے نا میرے کو بول لے، میرے ماں باپ کو مت بول۔ حضرت ابو ذر غفاری سے بات بات میں نکل گیا، یبن ام سودا، اوہ کالی عورت کے بیٹے، آپ بہت ناراض ہوئے، دوڑ کر کائنات کے امام کی بارگاہ میں چلے گئے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور جا کر کہا یا رسول اللہ۔ کائنات کے امام نے چہرے کو دیکھا، فرمانے لگے او بلال، کون سی مصیبت آ پڑی، کیوں اتنا غمگین چہرہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو ذر نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے اور مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا ابو ذر کو بلاؤ۔ بلایا گیا اور یوں فرمایا تو نے ایسی بات کہی ہے جو زمانے جاہلیت کی بات ہے، اور تو نے جو ہے وہ خاندانیت کی بات کی، اور تو نے جو ہے ایسی ایسی بات کی، اور حضور بھی بہت ناراض ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے، یہ زبان ہے نا گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی بھی نہیں، یہ کچھ بھی بول جاتی ہے، غلطی سے بول دیا، معاف فرما دیجئے۔ کائنات کے امام تو آگے کو بڑھ گئے، کہنے لگے بلال کو کہاں ہے، بلال ہی سے معافی مانگ لو۔ سیدنا ابو ذر غفاری نیچے جو ہے وہ لیٹ گئے حضرت بلال کے قدموں میں اور کہتے ہیں او بلال مجھے معاف کر دیجئے۔ سیدنا بلال خاموش رہے تو حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں او بلال، آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، آپ تو بیت اللہ پر چڑھ کر اذان دیتے ہو، آپ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا بلال کہیں اور دفن ہوگا لیکن کل قیامت کے دن میرے قدموں سے اٹھے گا، میں جنت میں جا رہا ہوں گا اور میری سواری کی نکیل بلال حبشی نے پکڑی ہوگی۔ اور بلال تیرا تو بہت اونچا مقام ہے، آج ایک جملہ مجھ سے کہہ دیا گیا جس کی وجہ سے تو کائنات کے امام بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، اور بلال معاف کر دے۔ بہت گڑ گڑائے، حضرت بلال نے معاف کر دی۔ اس لیے زبان کا ایک جملہ آدمی کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت سنا کر بات کو ختم کروں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چہیتے صحابی، گزشتہ بات میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اب لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کائنات کے امام سے جو ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آدمی جب کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو نصیحت پوچھتا ہے کہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، اور یہ ہے طریقہ کہ بڑے کے پاس جایا جائے، کوئی دینی اعتبار سے بڑا ہے، کوئی عالم ہے، تو ان کے پاس جب جایا جائے تو کچھ نصیحت معلوم، لیکن پھر وہ نصیحت کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو فیشن ہے، فیشن نہیں، ہم کسی چیز کو رسومات پر نہیں ڈالے، ہم یہاں آتے جاتے بھی ہیں تو ہم فکر مند رہے کہ یہاں مجلس میں آنے جانے سے میرا کیا فائدہ ہو۔ کون بیپاری ایسا ہے کہ جو بیپار اس طرح کرتا ہے
کہ نہ اس کو نفع معلوم ہے نہ اس کو نقصان معلوم. ہر ایک اپنے نفع کے لیے تجارت کرتا ہے. ہم یہاں آتے جاتے ہیں, اپنا وقت 40 منٹ دیتے ہیں, تو ہم سوچیں کہ ہمارے اندر کیا آیا کیا گیا. خیر, بات آگے نکل جائے گی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نصیحت فرما دیجئے, ایسی نصیحت فرمائیے میں اپنے پلو سے باندھ کر رکھوں. کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا, اعبد اللہ کأنک تراہ. ایک بات تو ارشاد فرمائی, ایسے عبادت کیا کر جیسے تو رب کریم کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ رب کریم دکھنے والی چیز نہیں ہے, لیکن بہت سارے شواہد ہیں, بہت ساری نشانیاں ہیں جس سے رب کریم پہچانے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہم کسی جگہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں بات چلی بہت ساری. اس میں پھر کسی نے کہا, خیر چلو بات آگے نکل جائے, تو اعبد اللہ کأنک تراہ, ایسے رب کریم کی عبادت کیا کرو جیسے کہ رب کریم کو میں دیکھ رہا ہوں. رب کریم تو نظر نہیں آتے لیکن شواہد بڑے موجود ہیں. ارے بخار کو جو ہے وہ مانتا ہے اور آلہ لگا کر کہتا ہے 104 ڈگری بخار ہے, ہوا کو بھی مانتا ہے حالانکہ نظر نہیں آتی. ایروپلین کو بھی چلانے والے کو تصدیق کرتا ہے کہ کوئی چلاتا ہے حالانکہ نہ پائلٹ کو دیکھتا ہے نہ کپتان کو دیکھتا ہے. لیکن انسان کو یہ بات کا یقین ہے اس کو کوئی چلانے والا ہے. ساری دنیا کا نظام دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے رب کریم موجود ہے. خیر, مجھے تو عرض کرنا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ. او معاذ, ایسے عبادت کیا کر جیسے تو رب کریم کو دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی, مد نفسک املک من ھذا کلہ مد نفسک من الموت. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی, اپنے آپ کو جو ہے مردوں میں شمار کیا کر, اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر. یعنی اپنے آپ کو کچھ مت سمجھ. موت قبل ان تموت, مرنے سے پہلے مر جا. کیا مطلب؟ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دے. نفس کی کوئی خواہش نہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ بول دیا, سب معاف ہو. میرے والد میرے شیخ کے ساتھ ہم رہے, ہم اکثر دیکھتے تھے بڑے اللہ والے تھے. بعض مرتبہ لوگ پیچھے کچھ بول لیتے تھے پھر بہت پچھتاتے تھے. مصیبت ایسی آ گھیرتی تھی. اس لیے یاد رکھو وہی کہ اللہ والے جا رہے تھے, دلہا دلہن کے اچانک جو ہے وہ چھینٹے گر گئے تو دلہا غصے میں آیا, ایک چماٹ لگا دی. اللہ والے کچھ نہیں بولے, آگے کو چلے. تھوڑی دیر کے بعد دلہا گرا کھڑام سے اور مر گیا. کہا تم نے مارا؟ کہا کہ نہ میں نے تو نہیں مارا, لیکن چھینٹے اس کے بھی نہیں گرے تھے. چھینٹے اس کی عورت پہ گرے, دلہن پر. اس کا کوئی چاہنے والا موجود ہے, اس نے اس کا بدلہ لیا, تو میرا بھی کوئی چاہنے والا موجود ہے, وہ میرا بھی بدلہ لے سکتا ہے. خیر, تو جب پریشان ہو جاتے تھے پھر کہتے تھے حضرت معافی کے لیے آیا ہوں,
ایک وقت ایسی ایسی بات کہ پوری بات بھی نہیں سنتے تھے، حضرت یوں فرماتے تھے بھائی یہ بھی معاف، اگلا بھی معاف اور پچھلا بھی معاف، سب معاف۔ اس کو کہتے ہیں موت قبل ان تموت، اپنے نفس کو مار دینا۔ فرمایا معاذ ابن جبل اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اب تو موت آنے ہی والی ہے، اب موت آئے گی۔ اور لوگوں ایک سوال کا اپنے دل میں جو ہے وہ جواب سوچ لیا کرو، اگر کسی کو معلوم ہو جائے 1 گھنٹے کے بعد میری موت آنے والی ہے، بتاؤ تو صحیح وہ کیا کرے گا؟ وہ کس کو جو ہے وہ بری بات کہے گا، کس کو تانا تشنی دے گا، کس کے بارے میں غیبت کرے گا، کس کو گالی دے گا؟ ارے لوگوں ایک روایت یہ بھی موجود ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ فاسق کام ہے، گناہ کبیرہ ہے مومن کو گالی دینا، اور مومن کو قتل کرنا اور مومن سے جھگڑا کرنا یہ تو کفر ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہماری زبان کتنوں کو کاٹتی ہے، کتنوں کے گھر اجاڑتی ہے، کتنوں کا کیا کرتی ہے۔ زبان کا ایک جملہ آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے، زبان کا ایک جملہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ زبان سے یوں کہہ دے میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ ایک صحابی آئے اور سفر کی حالت میں آئے اور آ کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، ایک اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ آئے، آپ علیہ السلام سفر میں تھے، انہوں نے سواری پر سے اترے اور ایک کتاب کھولی، کتاب میں کچھ دیکھا اور اس کے بعد اس کتاب کو رکھا، پھر آپ کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، پھر دوسری کتاب اٹھائی، پھر اس کو بھی دیکھا، پھر اس کتاب کو رکھا، پھر کائنات کے امام کی طرف چہرہ اٹھایا، آپ کو تارتے رہے، اور اس کے بعد پھر تیسری کتاب نکالی، اس کتاب کو دیکھا اور اس کے بعد کتاب کو بند کر کے سواری میں رکھا، اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے اسلام لانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں میں بار بار کتاب دیکھ رہا تھا، میں توریت زبور انجیل یہ تینوں کتاب کا حافظ ہوں، اور میں نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں جو نشانیاں پڑھی تھی میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور وہ نشانیاں اس میں تلاش کر رہا تھا، تمام کی تمام نشانیاں مل چکی، اب میں اسلام لاتا ہوں، ایمان میں داخل ہوتا ہوں۔ اور لوگوں یہ زبان کا کمال تو دیکھیے، اب وہ کہتے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ایمان کی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن ایمان کی بحث میں آتا ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہی ایمان ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، زبان سے کلمہ پڑھا اور اسی سفر میں ساتھ ہو لیے، سفر میں ساتھ ہو لیے جا رہے تھے، سفر میں چلتے چلتے وہ کہنے لگے مجھے مدینے آنا ہے، آپ کے ساتھ مدینے چلوں گا، آپ کی صحبت میں رہوں گا، ابھی تو چلے ہی ہیں، چند جو ہے وہ قدم چلتے یا کچھ کلومیٹر چلتے، دھڑام سے سواری پر سے گرتے، روح جو ہے وہ نکل چکی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سرکار دو جہاں
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، جس کو سرکار کی گود ملی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرمانے لگے، کیسا مسافر ہے، نہ اپنا نام بتایا، نہ اپنا ٹھکانہ بتایا، نہ اپنا خاندان بتایا، بس اس کی زبان نے کلمہ پڑھا اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچ چکا۔ ایک جملہ زبان کا لا الہ الا اللہ جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک جملہ زبان کا جہنم تک پہنچا دیتا ہے، کہ آدمی آخری وقت میں، ایک اللہ والے فرماتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان کو دیکھا، وہ جوان طواف کرتا ہے، کبھی رکن یمانی پر آتا ہے، کبھی اجر اسود پر آتا ہے، کبھی ملتزم پر چمٹتا ہے، اور یوں کہتا ہے، اے اللہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، ایمان پر خاتمہ دے دیجئے گا۔ وہ جو ہے وہ اللہ والے فرماتے ہیں، بہت دیر سے میں سن رہا تھا، یہ تو ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، بڑی دیر گزر گئی۔ میں نے اس جوان کو پکڑا، کہا بیٹا کچھ اور بھی مانگ لے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان اور کیا مانگوں؟ کہا کیا بات ہے، بس حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہے، موت کے وقت کلمے کی دعا کرتا ہے۔ کہا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ ایک مسجد میں مؤذن ہوا کرتا تھا، اور وہ حافظ قرآن تھا، لیکن اس کو صحبت غلط لگ گئی۔ اسی کی محنت ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں۔ اپنی زبان سے ایسے جملے مت کہو کہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ایسا مت کہو، اللہ کے واسطے ہم اس لیے نہیں آتے، ہماری یہ چاہت ہے ہمارا جوان بجائے بری عادتوں میں جانے کے اس مسجد کے دروازے پر ہو۔ 10 روپے جیب سے دینا نہیں ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ کوئی بیٹھے تو بیٹھنے دو، اچھی جگہ پر بیٹھا ہے، اگر یہاں بیٹھنے نہیں دو گے تو یہ کلب میں جا کر بیٹھے گا۔ کسی کتاب میں یا کسی رسالے میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو دیکھا، ایک قصہ پڑھا، کسی عالم نے لکھا کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس کو کہا بھائی مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ آیا تھا، اب نہیں آؤں گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب مسجد میں گیا، پہلی دفعہ گیا تھا، اتفاق سے میرے موبائل کی گھنٹی بج گئی، تو سارے ایسے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے ابھی مجھے قتل کر دے گا، اور میری قسمت پھوٹی کہ نکل رہا تھا، پانی پینے کو جی چاہا تو پانی پینے کے لیے بیٹھا، تو جلدی جلدی میں عادت کے مطابق کھڑے کھڑے ہی پی لیا۔ ایک دم سے چچا نے پیچھے سے آ کر کہا کھڑے کھڑے پیتا ہے، ڈر کی وجہ سے وہ گلاس گر گیا۔ تیسرے نے پھر چلانا شروع کیا، اسی دن نیت کر لی کہ اب مسجد میں نہیں جائیں۔ پھر دل کو سمجھاتا رہا کہ نہیں مسجد جائیں گے۔ اسی اثناء میں ایک دوست ملا اور مجھے کلب میں لے کر چلا گیا، میرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، اچانک کسی ناچنے والی کا جو ہے وہ کوہنی لگی، اور کوہنی لگنے کی وجہ سے وہ گلاس میرے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اچانک اس کا جب ٹوٹنے کی آواز آئی، مینیجر میرے پاس دوڑ کر آیا اور کہنے لگا سر آپ گھبرائے نہیں، ہم آپ کو دوسری شراب دیتے ہیں، ایسے گلاس تو 1000 لے آئیں گے، آپ ذرا بھی گھبرائے نہیں۔ تو کہا کہ وہاں عزت دی جاتی ہے، اس لیے وہاں جاتا ہوں۔
یہاں ذلیل ہونا پڑتا ہے، اس لیے یہاں نہیں آتے۔ اس لیے خیر بات آگے نکل گئی، میں نہیں چاہتا آپ کے یہاں کے بات ادھر ادھر جائے، لیکن یہ ضرورت کی تو بیٹھے ہیں۔ ہمارا جوان ادھر ادھر وقت گزار رہا، کیا بات چل رہی؟ میرا ایک بھائی تھا جو حافظ قرآن تھا، ایک مسجد میں مؤذن تھا، لیکن غلط صحبت میں رہ گیا، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، شراب کی نشے کی عادت لگ گئی۔ خیر لمبا قصہ، لیکن جب موت کا وقت آیا، اس موت کے وقت جو ہے ہم نے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والے کے سامنے تلقین کیا کرو۔ اس لیے لوگوں کہا جاتا ہے، اور لوگوں ہمیشہ اللہ کا ورد زبان پر رکھو، اس کی انگلی کی اس کی انگلی کی، اس کو چھیڑا اس کو چھیڑا، انجام بد سے جو ہے وہ آگاہ ہو جاؤ۔ جس بوتل میں پانی ہوتا ہے پانی نکلتا ہے، جس بوتل میں دودھ ہوتا ہے دودھ نکلتا ہے، یہاں سے جو اندر میں بھرا ہوگا وہی نکلے گا۔ خیر بری صحبت میں بیٹھنے لگ گیا تھا، موت کا وقت قریب آیا، اس کے پاس ہم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ کچھ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے ماموں جان تشریف لے آئے، کہنے لگے یہ تو حافظ قرآن ہے، اس کے سامنے قرآن کریم لاؤ، اس کو جو ہے وہ پچھلی زندگی یاد آ جائے گی، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے گا۔ سامنے اس کے قرآن کریم لایا گیا، وہ زبان سے کہتا ہے میں اس کتاب کو نہیں مانتا، اس کتاب کے اتارنے والے کو نہیں مانتا۔ میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھ دی، ایک جو ہے سفر میں آتے ہیں، زبان کا کمال دیکھو، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں جنت میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ ایک ہے کہ آخری وقت میں زبان سے بس اللہ کا انکار کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرے۔ معاذ ابن جبل کی وہ روایت جو ہے وہ ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ اللہ نے زندگی دی اسی پر اللہ نے چاہا تو کلام کریں گے کہ زبان یہ بہت بڑا آلہ ہے، بہت مضبوط آلہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال، یہ صحیح استعمال ہوا تو یہ جنت میں لے جائے گا، یہ غلط استعمال ہوا یہ جہنم میں لے جائے گا۔ برف کو اگر باہر رکھ دیا جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر پانی میں ڈال دیا جائے صاف ستھرے تو ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے، لوگ پیتے ہیں اور دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہتے ہیں۔ ایسے ہم اپنی زبان کو اچھی کریں، اپنی زبان کو قابو میں کریں، اپنے آپ کو نرم کریں، نرم۔ اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک قول سنا کر بات کو ختم کروں، حکماء نے، ادباء نے، علماء نے، محققین نے لکھا ہے کہ خاموش رہنے کی وجہ سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ایسے قصے آپ کو شاذ و نادر ملیں گے، بہت کم ایسے قصے ملیں گے کہ خاموشی کی وجہ سے نقصان ہوا، لیکن بولنے کی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہو۔ جتنے نقصان ہوتے ہیں وہ بولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ارے مثال دو، کسی کو قرض حسنہ دیا اچھا سمجھ کے، وقت آ گیا، تاریخ آ گئی، لینے گئے، بھائی دے دو، نرمی سے آپ نے کہا بھائی دے دو،
حالانکہ ضروری تو یہی تھا کہ جو ہے وہ دے دیتا. وہ ایک مسئلہ الگ ہے. دیکھو ابھی مجھے یہ سمجھانا ہے، لیکن پھر انسان اچانک کیا کہتا ہے؟ اگر سامنے والے نے کہا دینے کا ہے کہ نہیں دینے کا ہے، نہیں دینے کا، جا جو چاہیے وہ کر لے، تو بولنے کی وجہ سے پچھتا ہے. ارے پچھتایا کہ نہیں؟ حالانکہ اطمینان سے، محبت سے اب دیے ہیں تو نکال لو بھائی، نکال لو ابھی. تو پھر بات کی بات ہے کہ دوبارہ آوے تب دیو مت. تو اس لیے بولنے کے نقصانات زیادہ ہیں. خاموشی کی وجہ سے نقصان ہوا ہوگا لیکن شاذ و نادر، کبھی کبھار، لیکن جو ہے وہ بولنے کی وجہ سے نقصان بہت ہوتا ہے. اس لیے خاموش رہنا شروع کرے، خاموشی اختیار کرے، حلم کی صفت پیدا کرے. اور علم والوں کو تو چاہیے کہ علم کی صفت ضرور پیدا کرے، اس لیے کہ علم کے وزن ہی پر ہے علم. اور علم کو الٹا کر دو تو ملح. ملح کے معنی نمک، ملح کے معنی نمک. علم میں حلم ایسا ہے جیسے کھانے میں ملح ہے. ارے بغیر نمک کے کھانا، ایسے بغیر علم کے علم کچھ کام کا. ہاں، اس لیے اہل علم کو بھی یہ اصلاحی مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، ہم تو امام صاحب ہے، ہم تو مولوی صاحب ہے، ہم تو مؤذن صاحب ہے. دل کی اصلاح ہر ایک پر ضروری ہے. جب تک اصلاح نہ ہو نفس کی خطرہ ہی خطرہ ہے. عمر بھر گھیرے رہیں گے افکار شیطان. نہنگوں استاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا. خیر یہ نفس کی بیماریاں ہے، اور جیسے علاج جسمانی بیماریوں کا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، ایسے اللہ والوں کی خانقاہوں میں، اصلاحی مجلسوں میں انہی چیزوں کا علاج ہوتا ہے. ہم جو ہے ابھی زبان کے متعلق عرض کر رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان قابو میں رکھنے کی، یہ زبان کے ذریعے سے جنت میں جانے والے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بیجا بولنے سے، بغیر ضرورت کے بولنے سے، بغیر کسی کام کے بولنے سے، بس ایک بات لازم پکڑ لو، جب تک ضرورت نہیں پڑیں گی بولیں گے. جب یہ صفت اختیار کر لیں گے انشاءاللہ جو ہے بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. وہ حضرت معاذ ابن جبل کی روایت میں آگے یہی آتا ہے. میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرمائے.